اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی سننے والوں کی خدمت بابرکت میں مجھ ناچیز کا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ تو میں ناچیز آج سب سے پہلے آپ سب کو اپنی پہچان بتا دوں۔ میرے قبلہ و کعبہ، میرے پیر و مرشد، میرے والد صاحب عبدالرؤف سجادے نشین ہیں۔ بابا جان کا میں سب سے چھوٹا بیٹا خلیفہ ہارون ہوں۔ میری اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے خوابوں کی تعبیر۔ تو دیکھیے، خوابوں کا ذکر جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کلام پاک میں بھی کیا ہے۔ تو خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور کچھ لوگ 36واں حصہ بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ 40واں بھی۔ خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی چاہتا ہے، یعنی غیب کی بات بتانی، جو کچھ چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، اب ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں ہمارے ساتھ کسی کے کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے وہ خوابوں کے ذریعے بات بتا دیتا ہے۔ جیسے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، نبی کے معنی ہے غیب بتانے والا۔ تو خواب بھی نبوت کا 36واں حصہ ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 40واں حصہ۔ خیر، اس بحث پہ نہیں جاتے۔ اور ایک ہوتی ہے بشارت۔ بشارت منوون ایسی ہی ہوتی ہے جیسا اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، بالکل منوون ایسا ہی ہوتا ہے جیسا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بشارت بھی کرا دیتا ہے۔ اور خواب وہ ہوتی ہے، یعنی آدمی دیکھتا کچھ ہے انسان، اور اس کی تعبیر ہوتی ہے کچھ اور، مگر جو زندگی میں ہونے والی بات ہوتی ہے وہ خواب کی تعبیر میں آ جاتی ہے، بات جو بھی کچھ ہونے والی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہارون رشید، یہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ ہمارے شرم کے وہ کسی کو بتا بھی نہیں رہی تھی، ایسا خواب دیکھا انہوں نے، اور بہت زیادہ ان کا دل پریشان تھا کہ اللہ میں کیسے، کس طرح سے کیسے تعبیر معلوم کروں۔ انہوں نے ایسا خواب دیکھا۔ خیر، انہوں نے ہمت کی، حضرت زبیدہ نے، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے، اور اپنی ایک سکی سے سہیلی سے ذکر کیا خواب کا۔ تو ان کی سہیلی نے کہا کہ میں جو خواب کی تعبیریں بتاتی ہیں ان سے میں ذکر کروں گی اس خواب کا۔ خوابوں کا تعبیر نامہ بھی آتا۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی کو خواب بتایا، اور ان کی سہیلی نے انہیں بتایا جا کر کے کہ ایسے ایسے حضرت زبیدہ نے خواب دیکھا، ہارون رشید کی بیوی نے۔ تو انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ چرند پرند، جانور، انسان، ڈھور، یعنی سبھی چیزیں، انسان بھی جانور بھی، ان کے ساتھ میں بری صحبت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ تو جب ان کی سہیلی نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی ان سے، جو خوابوں کا علم رکھتے تھے تعبیروں کا، تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت زبیدہ سے یہ کہنا کہ ان کے شوہر انہی کی زندگی میں ان کے نام کی ایک ندی بنوائیں گے، پانی کی ندی۔ تو اس پانی کی ندی میں انسان، جانور سبھی پانی پیا کریں گے، اور سبھی اپنی پیاس بجھایا کریں گے۔ یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ زبیدہ تمہارے نام کی ندی بنے گی، اور انسان اور جانور سبھی اپنی پیاس بجھایا کریں گے، یعنی پانی پیا کریں گے۔ اس کی تعبیر یہ ہے۔ خیر، ایسا ہی ہوا۔ تو دیکھیے، میں نے بتایا بشارت سیم منوون جو انسان دیکھتا ہے ایسی ہی ہوتی ہے جو کچھ دیکھتا، مگر ذرا سی بات سے جیسے بات کا موضوع بدل جاتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر ایک الگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ کالا سانپ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے اس کا کوئی دشمن ہے۔ اگر انسان وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سانپ کو مار دیا تو اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دشمن پر اپنے غالب آ جائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ میں کسی بھی طرح کا ہتھیار یا کسی بھی طرح کا کوئی ڈنڈا، یعنی کوئی لکڑی طاقتور دیکھتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے
اس انسان کے ساتھ اللہ کی طاقت یعنی روحانی طاقت اس کے ساتھ ہے، یعنی خدائی مدد اس کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی اس پر خواب میں اگر حملہ ور ہوتا ہے اور وہ اس پر قابو پاتا ہے تو یعنی وہ انسان جو خواب میں قابو پا رہا ہے یعنی ہتھیار سے یا ڈنڈے سے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا کرے گا، یعنی جو بھی دشمن زندگی کے اندر اگر اس سے الجھے گا یا اس کو نیچے جھکانے کی کوشش کرے گا تو وہ انسان اس پر غالب آ جائے گا۔ اگر خواب میں ڈنڈا یا ہتھیار وہ دیکھ رہا ہے اور جس سے مقابلہ ہے اس پر غالب آ گیا تو وہ اس پر یقیناً غالب آ جائے گا۔ خیر دیکھیے، خواب کی تعبیر ذرا سی بات سے بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں انسان قبر کے اندر کھڑا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس انسان کو آنے والے وقت میں ذلت اور رسوائی ملے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ایسا ہی ہوتا۔ اگر وہ انسان چاہتا ہے، توبہ اللہ کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کی بات کو کاٹ دیتا ہے، یعنی جیسے جان کا صدقہ مال ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں ہی دیکھتا ہے کہ وہ گڈھے کے اندر کھڑا ہے اور اس کو قبر بنانا چاہ رہا ہے، یعنی قبر جس میں انسان کو دفنایا جاتا، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جو قبر کھود رہا ہے کہ جیتے جی اپنی زندگی میں جس جگہ وہ قبر کھود رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس گاؤں میں یا اس شہر میں یا اس ملک میں جہاں بھی وہ اپنا پہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی جیتے جی اپنا مکان وہ بنوائے گا، مکان تعمیر ہوگا۔ اس کی تعبیر ہے یہ۔ اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو پان دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی محبت کا اظہار کرے گا۔ اور کوئی انسان اگر کوئی خواب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے پان کھا رکھا ہے اور اس کا منہ پان سے رچا ہوا ہے تو یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے ایسے بول بولے گا، یعنی محبت بھرے جو کسی کو پسند آئیں گے۔ اور کوئی انسان اگر یہ دیکھتا ہے یعنی بندر، تو اس کی تعبیریں دو طرح سے نکالی جاتی ہیں۔ ایک تو تعبیر اس کی یہ ہے یعنی کسی بندر کو دیکھنا کہ اس کی زندگی میں کوئی انسان ایسا موجود ہے، یعنی منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور ہوتا، یعنی اس کی زندگی میں ایسا انسان ہے جس کی فطرت بندر جیسی ہے، یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور اس کی تعبیر دوسری یہ بھی ہوتی ہے یعنی جیسے کہ اثر ہوتے ہیں، یعنی کوئی انسان اگر بندر دیکھتا ہے کافی تعداد میں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کسی بھی قسم کا اس پہ اثر ہو سکتا، پری کا بھی، دیو کا بھی، جن کا بھی، آسیب کا بھی، کسی بھی طرح کا اثر ہوتا، اس کی تعبیر یہ ہے، یعنی زیادہ تعداد میں بندر دیکھنا۔ اور بندر اگر حملہ کر رہے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ شیاطین ایسے ہیں یعنی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آنے والی بات دکھاتا ہے، اور صدقہ دینے سے میں نے بھی آپ کو بتایا بلائیں رد ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی طریقے رکھے ہیں۔ الحمدللہ بہت طریقے ہم ناچیز بھی جانتے ہیں، جو لوگوں کو ہم پانی پڑھ کے بھی دیتے ہیں، اور ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا سمجھایا ہمارے بابا کے طفیل میں اپنے فضل سے، تو وہ کوئی اگر ہم سے کچھ بات معلوم کرتا ہے تو اللہ کا فضل ہے، ہم بھی اسے بتا دیتے ہیں خود ہی پڑھنے کے لیے، اور ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ خیر اگر کوئی انسان خواب میں پیلا سانپ دیکھتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو رنج و غم ملے گا۔ اگر سانپ کو اس نے خواب میں مار دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو رنج و غم ملا تھا یعنی اس صدمے کو برداشت کر لیا جائے گا۔ ایک صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا بار بار احساس اور تکلیف ہوتی رہتی ہے، اور تکلیف کافی وقت تک رہتی ہے، مگر اگر پیلے سانپ کو مار دیا ہے آپ نے یعنی صدمہ ملے گا، رنج و غم، مگر صبر آ جائے گا۔ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھتا ہے یعنی امرود، تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آنے والے سال جو ہیں یعنی ان میں کشائش ہوگی، یعنی ترقی۔ اگر کوئی انسان اپنا پہ کو اونچائی پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی بھی تعبیر یہ ہے کہ اس کا وقت جو موجودہ ہے وہ ترقی کا وقت ہے۔
اگر کوئی انسان خواب میں اپنے چہرے کو کالا دیکھتا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں. ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ انسان دل کا کالا ہے، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بدنامی کے کچھ ایسے داغ ہیں، یعنی کہ جو لوگ اس کا تذکرہ یا اس کا ذکر پیچھے کیا کرتے ہیں. ہاں، کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ آئینے میں اگر اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے اور اس کے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کالک کو اگر اس نے صاف کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ وہ جو بدنامی ہے اگر تو چاہے گا تو وہ بدنامی ختم ہو جائے گی. یعنی اگر اس داغ کو اس نے صاف کر لیا ہے اپنے آئینے میں، چہرے کو اگر وہ دیکھ رہا ہے. اور کوئی انسان اپنے چہرے کو جو دیکھتا ہے اگر چہرہ صاف ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دل کا انسان ایک دم آئینے کی طرح ہے، اس کا دل، اس کا قلب ایک دم بالکل صاف ہے. دوسری تعبیر ہے اس کی یہ. اور کوئی انسان اگر اپنا آپ کو اونچائی پہ چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی یہ ہے، یعنی اس کے ترقی کے دن ہیں. اگر اونچائی پہ وہ سنبھل کر کے کھڑا ہے تو یعنی ترقی کو وہ مضبوطی سے تھامے رہے گا، اور اس کو کسی کاروبار میں حکم اللہ کے سے انشاءاللہ یعنی کوئی نقصان نہ ہوگا. اگر وہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اگر وہ سنبھل نہیں پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے بزنس میں یا جو بھی کوئی کاروبار ہے یعنی صحیح طرح سے اس کی دیکھ بھال نہیں ہے اور وہ سنبھال نہیں پا رہا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے جیسے ذرا سی بات سے بات کا موضوع بدل جاتا، ایسے ہی خواب کی تعبیر، خوابیں بہت ہیں. اب خواب دیکھنے والے کا حساب کتاب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی دنیائی زندگی کیا ہے اور کس طرح کا یہ انسان ہے. اور کچھ خوابیں لانی بھی ہوتی ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یعنی دن میں جیسے انسان سو جاتا ہے روح اس کی بھٹکی پھرتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس انسان کا دل اللہ میں رہتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کام ایسے ہی کرتا ہو جسے دنیا دار کرتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھنی، کام بھی کرنا، مگر دل اللہ میں رکھنا. تو بشارت بھی ہوتی ہے یعنی اللہ ہی کی طرف سے، اور بشارت وہ ہوتی ہے منوون جیسا دیکھتا ہے انسان ایسا ہی ہوتا ہے. اور خواب کی تعبیریں بہت ہیں، یہ تو میں نے آپ کو مختصر سا خیر آپ کو بتایا. اور کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو کسی نے چونسے کا آم دیا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں اس کو بیٹا عطا کرے گا. اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ آسمان کی طرف ایک چاند ہے تو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا. اگر آسمان پہ دو چاند دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو بیٹے عطا کرے گا. اگر چاند کے اندر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا، مگر اس بیٹے کے اندر کوئی کمی یا کج ہوگا. جیسے کسی بھی طرح کا کمی یا کج ہوتا ہے، آپ سمجھدار ہیں. اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں آپ کا کوئی جسم کا حصہ، کسی بھی طرح کا کوئی انگلی یا کوئی حصہ اگر گلا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی نماز میں کمی پیشی ہے، یعنی آپ اپنی نماز کو درست کریں. خیر تعبیریں بہت ہیں، مجھے تھوڑی سی یہ باتیں بتانی تھیں. اور بھائی جو بھی مجھ ناچیز کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھائی آپ سب کو خوش رکھے اور ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا میں بھی راضی رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں بھی راضی رہے. اگر کوئی مجھ سے ناچیز سے اگر رابطہ کرنا چاہتا ہے یا کسی قسم کی اگر کوئی تعبیر مجھ ناچیز سے معلوم کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا. انشاءاللہ مجھے اگر اس کا علم ہوگا انشاءاللہ ضرور. میں اپنا فون نمبر آپ سب کو بتا رہا ہوں. میرا فون نمبر ہے 88 82 66 70 63. اور جو مجھ ناچیز کو سب سن رہے ہیں میرا پیارا پاک پروردگار عالم ہم سب کو خوش رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور میری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مقبول کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.